بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ چنا پلاؤ، جو کم محنت اور کم وقت میں تیار ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا بنے گا۔ خوشبو اور ذائقہ ایسا کہ جس کو نہیں پسند وہ بھی انگلیاں چاٹ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ریسپی پسند آئے گی۔ اس کے لیے آپ 1 کپ وائٹ چنے لیں۔ اس کو آپ رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیں۔ اگر آپ رات بھر نہیں بھگونا چاہتے تو آپ اس کو 5-6 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ بھگونے سے چنے جو ہیں وہ پھول جائیں گے، نرم ہو جائیں گے۔ ان کو دھو کر صاف کر لیں۔ ان کے اندر سے آپ خراب اور ٹوٹے ہوئے چنے جو ہیں وہ الگ کر لیں۔ اب آپ ان کو پریشر کوکر میں ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ چنوں سے 2 گنا زیادہ پانی شامل کر لیں۔ نمک 1 چمچ شامل کریں۔ ہلدی آدھا چمچ ڈال لیں۔ پیسی ہوئی ہلدی ڈالنے کے بعد اب آپ چمچ چلائیں اور اس کو مکس کر لیں۔ ان دونوں چیزوں کو پانی میں مکس کرنے کے بعد اب آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھیں۔ ڈھکن کو سیٹ کریں اور پھر آپ اس کے اوپر وسل بیٹ سیٹ کر کے اس کو بوائل کر لیں۔ اس کو آپ 10 سے 12 منٹ کے لیے بوائل کریں تاکہ چنے جو ہیں وہ نرم ہو جائے۔ اتنی دیر میں ہم چاول لیتے ہیں 2 گلاس۔ ان کو آپ چن کر صاف کر لیں۔ چاول اچھی بناسپتی قسم کے ثابت لیں، ٹوٹے ہوئے چاول نہ لیں۔ ان کو صاف کرنے کے بعد اب آپ اس میں پانی شامل کریں۔ پانی ڈال کر آپ اس کو دھوئیں۔ 2 سے 3 دفعہ آپ ان کا پانی چینج کریں تاکہ چاول جو ہیں وہ بالکل صاف ہو جائیں۔ جب اس کا پانی صاف ہو جائے تو آپ اس کو بھگو کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اب آپ چنے چیک کریں کہ چنے جو ہیں وہ گل چکے ہیں۔ چنے نرم ہو جائیں، تقریباً 70 سے 80% چنے جو ہیں نرم ہو جائیں تو آپ ان کو نکال لیں۔ چنوں کو آپ الگ کر لیں اور اس کا پانی جو ہے وہ الگ کر کے رکھیں۔ اب آپ کڑاہی یا دیگچی جس میں آپ نے چنے کے چاول تیار کرنے ہیں اس میں آپ چنے ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ 2 عدد ٹماٹر کٹے ہوئے ڈال لیں۔ ہری مرچ 3 سے 4 عدد کٹی ہوئی ڈال لیں۔ ادرک اور لہسن کٹا ہوا 2 سے 3 چمچ ڈال لیں۔ لیموں سلائس کٹے ہوئے 2 عدد ڈال لیں۔ نمک 1 سے 1.5 چمچ یا ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں۔ ہلدی پاؤڈر آدھا چمچ پیسی ہوئی ڈالیں۔ سرخ مرچ دانے دار 1 چمچ، سرخ مرچ پیسی ہوئی 1 چمچ شامل کریں۔ خشک دھنیا 1.5 چمچ شامل کریں۔ سونف 1 چمچ ڈال لیں۔ کالی مرچ پیسی ہوئی آدھا چمچ شامل کریں۔ کسوری میتھی 1 چمچ ڈال لیں۔ سبز الائچی 2 سے 3 عدد، بڑی الائچی 2 عدد، لونگ 5 سے 6 عدد، کڑی پتے 2 عدد شامل کریں۔ بادیان کے پھول 1 یا 2 ڈال لیں۔ سرخ مرچ لونگ یا گول آپ 3 سے 4 عدد، زیرہ 1 چمچ اور کالی مرچ ثابت 1 چمچ ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں دہی 1 پیالی شامل کریں۔ پھر آپ اس میں آدھی پیالی املی کا پانی ڈال لیں۔ پیاز کا چورا شامل کریں۔ ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں آدھی پیالی آئل یا گھی شامل کریں۔ ان سب چیزوں کو اکٹھا ڈالنے کے بعد اب آپ چمچ چلائیں اور اس کو مکس کریں۔ ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب آپ اس کو چولہے پر چڑھائیں۔ اس کو پہلے آپ تیز آنچ پہ اور جب بوائل ہونا یعنی گرم ہونا شروع ہو جائے تو نارمل چولہا کر دیں۔ اسی طرح آپ اس کو پکنے دیں یہاں تک کہ مسالے جو ہیں وہ گل جائیں اور گھی جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے مسالے جو ہیں وہ آپس میں یکجاں ہو چکے ہیں اور گھی جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اس طرح سے چنے تیار ہو جائیں تو آپ اس کے اندر چنوں کا پانی جو اتارا تھا وہ شامل کریں اور ساتھ میں آپ 1 گلاس پانی اور ڈال لیں۔ چمچ چلا کر آپ اس کو مکس کریں۔ سائڈوں سے مسالہ الگ کر لیں۔ اب آپ اس کے اندر ہری مرچ سلائس 3 سے 4 عدد، سرخ مرچ سلائس 3 عدد شامل کریں اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو پکنے دیں یہاں تک کہ پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے۔ جب پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کے اندر چاول شامل کریں۔ چاولوں کا آپ پانی اتار لیں۔ چاول ڈال کر اب چمچ چلائیں، چاولوں کو مکس کریں۔
चावलों को पानी में अच्छी तरह डुबोने के बाद अब आप इसके ऊपर ढक्कन सेट करें और इसका पानी जो है वो खुश्क होने तक इसको पकने दें। 3-4 मिनट के बाद आप देखें कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। ढक्कन ओपन करके चेक करें। अगर पानी खुश्क हो जाए, पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो, हल्का सा पानी इसमें रहने दें। फिर आप चम्मच चलाकर चावलों की ऊपर वाली तह को नीचे और नीचे वाली तह को ऊपर करें और फिर आप इसको हमवार करें। इसके ऊपर आप रेड फूड कलर डालें और साथ में आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। 1 चम्मच आप क्यूरा शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसके ऊपर ढक्कन सेट करें। आप कपड़े के साथ, सूती कपड़े के साथ भी आप इसको दम पर रख सकते हैं या इसी तरह आप इसका ढक्कन सेट करके इसको 10 मिनट तक लो आंच पर दम पर रखें। 5 मिनट आप चूल्हा बंद करके इसी तरह पड़ा रहने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चना पुलाव तैयार हो चुका है। आप चावलों को चम्मच चलाकर इसकी तह को ऊपर नीचे मिक्स करें। कितना खुशबूदार ज़ायकेदार बिल्कुल देग की तरह चना पुलाव जो है वो तैयार हो चुके हैं। इस तरह से आप चना पुलाव बनाएंगे तो जिसको कभी नहीं पसंद वो भी उंगलियां चाट कर खाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है, तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब आप रेसिपीज़ को एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।